یہ شعیب علیہ السلام بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہی ہیں کہ مدین کے گھاٹ پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے ایک آدمی کو مار ڈالنے کے خوف میں مصر چھوڑا انہوں نے، وہ مدین آئے تو دو لڑکیاں وہاں گھاٹ پر پانی بھر رہی تھی، اور فلما توجہ تلقاء الی مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ راستہ معلوم ہے، چراغ بتی پاس میں ہے، اندھیرا ہے، لیکن اللہ نے چہرہ ان کا رخ مدین کی طرف کر دیا اور دعا کی حضرت موسیٰ نے کہ پروردگار اب تو ہی مجھے سیدھے راستے پر لے جا۔ چلتے چلتے پتہ نہیں صبح تک پہنچے ہوں گے یا دیر میں پہنچے ہوں گے، تو ایک پانی پینے کے گھاٹ پر لوگ پانی پلا رہے تھے، حضرت تھک بھی گئے تھے چلتے چلتے، پتہ نہیں کتنے دن رات چلے ہوں گے، تو وجد من دونہم امرأتین تذودان، دو لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی جوان دور کو، ذرا سا شرماتی لجاتی ہوئی۔ حضرت نے دیکھا کہ اتنے آدمی پانی بھر رہے ہیں اور یہ لڑکیوں کا کیا کام ہے؟ پیغمبر نبوت ملنے کے پہلے بھی صالح ترین انسانوں میں ہوتا ہے، وہ ہمارے اور ساری دنیا کے کو ہدایت دینے کے لیے جن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، نبوت سے پہلے بھی آپ بہترین انسان تھے، نبوت ملی آپ کو اس سے پہلے سب سے بہتر انسان تھے، اور کسی بھی سوسائٹی کا، مشرک سوسائٹی کا کوئی اثر آپ نے پیدائش سے لے کر 40ویں سال تک جب تک نبوت ملی کوئی اثر قبول نہیں کیا اس ان کے کسی شرک کا۔ ہر بری بات کو دیکھ کے آپ کو گھن ہوتی اور ہر اچھی بات کو دیکھ کے آپ کو خوشی ہوتی، یہ فطرت سلیمہ تھی۔ یہی چیز سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں تھی۔ ان کا قال فما خطبکما، کیوں کھڑی ہو تم یہاں؟ انہوں نے کہا قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء، یہ سب قرآن میں ہے یہ۔ انہوں نے کہا صاحب ہم پانی پلا نہیں سکتے، اتنا بڑا بھاری ڈول، اور یہ چروائے سب ایسے ہٹکھیلیاں کرتے ہیں، یہ پانی پلا کے چلے جائیں گے تو بچا کچا پانی جو باولی میں ہوگا وہ ہم اپنے ڈھول ڈاکر کو، اپنے جانوروں کو پلا دیں گے۔ ابونا شیخ کبیر، ہمارے بعد بہت بوڑھے آئے۔ یہ قرآن کا حصہ سورہ قصص وغیرہ میں آیا۔ تو سقا لہما، حضرت موسیٰ گئے تو حضرت موسیٰ بہت ڈیل ڈول والے اونچے پورے جوان تھے، دیکھ کر کے وہ چروائے بھی سٹ پٹا ادھر ادھر ہو گئے، حضرت نے اکیلے نے ڈول کھینچ لیا۔ وہ 6 آدمی کھینچتے تھے، حضرت نے اکیلے نے ڈول کھینچ لیا۔ سقا لہما، ہم کہا پانی پلاؤ۔ یہ لڑکیاں جب بیفور ٹائم گھر گئی تو والد نے کہا کہ آج اتنے جلدی کیسے آ گئی، تو انہوں نے پورا قصہ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، ایک مرد صالح آیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہی صالح ہیں جو بڑھاپے کے اندر مدین میں جا کے انہوں نے، کیونکہ ساری قوم تل پٹ ہو گئی تھی، زلزلے میں تباہ ہو گئی تھی، کوئی بچا نہیں تھا۔ جو ایمان والے ساتھی تھے تھوڑے سے وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے، یا مدین میں ان کے ساتھ ہوں گے، یا وفات ہو گئی ہوگی۔ بعض جماعتیں بنتی بھی ہیں، ٹوٹتی بھی، بکھرتی بھی۔ انبیاء اور مرسلین کو بعض کو اللہ نے بہت بڑی امتیں دی، اور بعض کو تو ایسا کہ 10-20 آدمی سے زیادہ نہیں ملے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض نبی تو ایسے ہوں گے کہ اپنی قبر سے اٹھیں گے ایک ہی امتی ان کے ساتھ ہوگا، صرف ایک آدمی، اور بعض نبی ایسے اٹھیں گے اپنی قبر مبارک سے کہ ایک آدمی بھی نہیں ہوگا۔ اس سے داعی کی دعوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب یہ بات دوسری ہے کہ قدرت الہی نے ان کا انتقام دنیا میں لینے کا جو فیصلہ کیا تو ان قوموں کو تباہ اور برباد کر دیا گیا، چاہے طوفانوں کے سبب سے، چاہے جراد اور قمل کی شکل میں، کہ گھن کے کیڑے، چاہے مینڈکوں کو بڑھا دینے کی شکل میں، یا پانی کو خون کر دینے کی شکل میں، یا زمین کے تختے کو الٹ دینے کی شکل میں۔ اور واخذنا علیہم الطوفان والجراد، طوفان کا بھی ذکر ہے جو ابھی آپ کے یہاں گجرات میں آیا ہے۔ تاریخ کے اندر ہندوستان کی یہ بڑا زبردست طوفان ہے۔ ابھی جو کچھ کہا جا رہا ہے گجرات کے طوفان کے بارے میں وہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے 15 دن کے بعد کھلے گی کہ ہزاروں ہزار انسان جو ہے وہ ایک جھٹکے کے اندر، طوفان کے جھٹکے میں تباہ ہوئے، اور اتنی املاک تباہ ہوئی ہے کہ اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کتنے کروڑ ڈالر اس پہ خرچ ہو۔ لیکن کسی اخبار والے نے یا کسی صاحب قلم نے اس کا اخلاقی نتیجہ نکالا کہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ پچھلے درس میں ایک بات میں کہنا چاہتا تھا، وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں کہہ سکا، لیکن یہاں میں عرض کروں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قوم لوط پر ایسا عذاب آیا، اس پر ایسا عذاب آیا، ان پر بجلی کی چنگھاڑ گری، ان پر آسمان سے پتھر برسے۔ اب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اب زمین میں گناہ ہوتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے کہا اس کے اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قیامت تک چلے گی۔
اگر ایسے عذاب میں پوری امتوں کو دھر لیا گیا تو دعوت بھی زیر زمین چلی جائے گی, دعوت رہے گی کہاں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے. اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ قسطیں برابر آتی رہتی ہے, مکمل عذاب نہیں آتا, لیکن ایک قسط جو ہے تھوڑی سی 2% کی بھیج دو اس کو. اسی کو قرآن نے ایک جگہ فرمایا کہ وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَلَا هُمْ يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ. سال میں 1-2 مرتبہ تو چاہے شخصی طور پر یا اجتماعی طور پر, کبھی کبھی جنریشن کے ایک بڑے حصے کے طور پر ان کو پنشمنٹ دیتے رہتا ہوں, لیکن نہ توبہ کرتے ہیں نہ تذکر. طوفان آیا گزر گیا, کہنے تھا وہ تو بہت تھا, اب ہمارے یہاں تو کچھ نہیں. 1-2 جگہ فون کیا, نہیں کہا ہمارے یہاں کچھ نہیں. تم کو اللہ نے محفوظ رکھا, تم اس کی تعریف اور اس کی حمد اور اس کی کبریائی اور اس کی تسبیح بیان کرو. اللہ تعالیٰ ذرا سا رخ کر دیتا اس کا تو تمہارا بھی حال ہوتا, اس سے خراب ہو. گمراہ قومیں جو ہیں وہ عذاب کو دیکھنے کے بعد بھی اور بھگتنے کے بعد میں بھی اس کا اخلاقی اور توحید اور شرک کے مقابلے کا کوئی نتیجہ نکال نہیں پاتے. یہاں کیا ہے, حضرت شعیب علیہ السلام کا جو پورا قصہ ہے اس میں ناپ تول میں کمی کرنے پر حضرت نے بہت ان کو پھٹکارا اور منع کیا اس کو کہ یہ کام مت کرو. اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم, کہ ناپ اور تول چاہے لکوڈ ہو چاہے وزن ہو, میں وزنوں بالقسطاس المستقیم جیسے قرآن میں کہا گا, ترازو تمہارا سیدھا ہونا چاہیے. تمہارا ترازو بگڑ جائے گا, دنیا کے اندر بدامنی اور بربادی آئے گی. ناپ تول میں کمی کا جرم کرتے تھے, اور حضرت نے برسوں تک سمجھایا ان کو کہ یہ مت کرو, لیکن ان کے یہاں فیشن ہو گئی. یہ ہمارے یہاں بھی منڈیوں کے آج اس رکوع کی لفظی تشریح نہیں ہو سکے گی. رکوع کا سائز 2 صفحے کا ہے. اسی قصے کو قرآن مجید سے جگہ جگہ چن کر کے نکال کر کے ہم خدمت میں اس کا نچوڑ پیش کریں گے. تو آج بھی منڈیوں کے اندر دیکھیے کہ جیسے لوہے کی منڈیوں میں آپ جائیے, سلاخوں میں, کبھی کوئی لوہے والا جو 1 ٹن مال دے گا نہیں یار, میں نے تو اس کے لیے دھندا بند کر دیا اس کو. یہ کیا ہے, تمہارے یہاں 2 ٹن مال آیا, 2 ٹن مال ہم نے دوسرے کو ڈیلیوری دے دی, تو ادھر کاٹے سے تل کر کے آیا, بھیج دو اس کو. اس نے کہا مولانا 100 کلو کم ہوا ہے اس میں.